امام ضامن بندوانے والے علامہ صاحب کے بارے میں نے علماء کی گفتگو سنی ہے، کافی اور شافی ہے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث میں ان کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں اور ان سے گزارش کرتا ہوں کہ کل کا دن جب طلوع ہو، آپ کی توبہ اور رجوع جو ہے وہ سوشل میڈیا کی نظر ہو اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی توفیق دے۔ سامعین محترم، رات کا آخری تیسرا حصہ اور اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پر ہے اور یہ قبولیت کا وقت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اس پروگرام کو کروانے والے بیگم کوٹ کی جماعت، مرکزی جمعیت اہل حدیث لاہور اور جتنے بھی اس میں شامل ہونے والے اور حصہ ڈالنے والے ہیں، اللہ سب کو ایمان کی مضبوطی کے ساتھ دنیا و آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائے۔ آج کے اس پروگرام میں 4 باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات، امام ضامن بندوانے والے علامہ صاحب کے بارے میں نے علماء کی گفتگو سنی ہے، کافی اور شافی ہے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث میں ان کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں اور ان سے گزارش کرتا ہوں کہ کل کا دن جب طلوع ہو، آپ کی توبہ اور رجوع جو ہے وہ سوشل میڈیا کی نظر ہو اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی توفیق دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر جب مکہ تشریف لائے، 10,000 قدسیوں کا لشکر تھا اور ہیبت تھی، دشمن بھاگ چکا ہے اور اللہ کے نبی نے کہا آج جو سردار ابو سفیان کے گھر میں داخل ہوا ہماری تلوار سے بچ گیا، اور جو مسجد حرام میں داخل ہوا وہ بھی ہماری تلوار سے بچ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں آئے، کعبہ کے متولی نے، کنجی بردار نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں خانہ کعبہ بیت اللہ کی چابی بھجوا دی، اور جب چابی لگا کر بیت اللہ کا دروازہ کھولا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے اندر داخل نہیں ہوئے۔ کیوں نہیں ہوئے؟ سبب کیا تھا کہ بیت اللہ کے اندر بت رکھے ہوئے تھے، تصویریں نبیوں کی بنائی تھی، ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ میں قسمت کے تیر دیے ہوئے تھے۔ فرمایا اللہ کا نبی اور شرک یہ دونوں ایک جگہ پر اکٹھے ہو سکتے نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ پیچھے ہٹے، صحابہ کرام کو حکم دیا، فرمایا سارے بت توڑ دو، ساری تصویریں مٹا دو۔ جب بیت اللہ کو بتوں سے پاک کیا گیا، تصویروں کو مٹایا گیا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے اندر داخل ہوئے اور آپ نے 2 رکعت نماز ادا کی۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری بات، جواد نقوی صاحب نے ایک پوڈ کاسٹ کے اندر کہا، اس صحافی کو سوال دیا گیا، سوال دینے کا مقصد تھا
کہ پاکستان کے پرامن حالات کو اور پرامن اہل سنت کو برانگیختہ کیا جائے، ان کے جذبات کو مجروح کیا جائے۔ اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سوال کیا گیا، اور کہنے والے نے کہا کہ وہ لائق تکریم نہیں، اور علامہ مودودی مرحوم کا حوالہ دیا گیا۔ جماعت اسلامی والے دوست احباب بھی ہوں گے، اطلاع ان تک پہنچے گی تو یقیناً وہ صبح کو سنیں گے بھی۔ اگر علامہ مودودی کی کتاب خلافت و ملوکیت کی بات ہے کہ اس میں حضرت معاویہ پر تنقید ہے، تو اسی کتاب کے اندر حضرت علی پر بھی تنقید ہے۔ مٹھا ہب اور کروا تھو، آپ کے مطلب کی بات ہو تو لائق تکریم نہیں، اور آپ کے خلاف بات کرے تو کوئی بھی اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اہل حدیث کیا کہتا ہے؟ علامہ مودودی کی کتاب نہ حضرت معاویہ کے بارے میں قبول ہے، نہ مولا علی کے بارے میں قبول ہے۔ حضرات دوسری بات ذرا سنتے جانا، آج بڑی غلط فہمیاں پھیلائی گئی ہیں۔ ان غلط فہمیوں کے اندر ایک غلط فہمی کیا ہے کہ نعوذ باللہ حضرت معاویہ حضرت علی کے اوپر لعنت کیا کرتے تھے، لعنتیں ڈلواتے تھے۔ میں نے کہا علامہ شہنشاہ نقوی صاحب کو آج تک کبھی جواب نہیں آیا۔ میں نے اس وقت چیلنج دیا تھا کہ حضرت علی اور معاویہ کا دین ایک ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا دعواہما واحد، آئے دنیا کا کوئی شیعہ، بڑے احترام سے دعوت دیتا ہوں، مجھے بلاؤ، میرے پاس آؤ، حضرت علی اور معاویہ کے دین کے اندر مجھے فرق کر کے دکھاؤ، اور اگر کوئی فرق کر کے دکھائے قیامت کی صبح آ سکتی ہے۔ رب ذوالجلال کی قسم ہے، ان کے دین کے اندر، ان کے قرآن کے اندر، ان کے ارکان کے اندر، ان کے فرائض کے اندر، ان کے واجبات کے اندر کوئی فرق نہیں۔ اور آج میں یہ چیلنج دیتا ہوں جہلم والے کو بھی، فیصل آباد والے کو بھی، اور پاکستان کے اندر اگر کوئی شخص اس بات کو ثابت کر دے کہ حضرت معاویہ حضرت علی پر لعنت کیا یا کروایا کرتے تھے، نعوذ باللہ، اللہ کی قسم ہے ہم اس کتاب کے برابر 5,000 کے نوٹ تول کر دینے کو تیار ہیں۔ اور جھوٹا پروپیگنڈا ہے، جھوٹا پروپیگنڈا ہے۔ اور میں اپنے شیعہ دوستوں سے کہنا چاہتا ہوں، اوروں سے کہا تم نے، اوروں سے سنا تم نے، آج مالک اشتر کی بات کرتے ہو، تنقید موجود ہے، اور تنقید موجود ہونے کے باوجود حضرات کہتے ہیں کہ حضرت علی کا پیارا تھا، حضرت علی کا پیارا ہے، تنقید ہونے کے باوجود اس کا احترام ہے۔ شیعہ مذہب کی کتب کے بنیادی راوی ہیں، اماموں کے شاگرد ہیں، نام ابو بصیر ہے، تنقید موجود ہے، لوگ کہتے ہیں ہمارے امام کا شاگرد اور پیارا ہے، احترام ہے، زرارہ راوی ہے، تنقید موجود ہے، شیعہ احترام کرتے ہیں، امام کا شاگرد اور پیارا ہے، اور اہل سنت کہتے ہی اسے ہیں کہ جو نبی کے پیاروں اور نبی کے تمام شاگردوں صحابہ کرام کا احترام کرتا ہے۔ اہل سنت کسے کہتے ہیں؟ جو حضرت معاویہ کا احترام کرتا ہے، جو نبی کی ساری جماعت کا احترام کرتا ہے۔ اور شیعہ کسے کہتے ہیں؟
جو خلافت راشدہ کو نہیں مانتا، حضرت معاویہ کی عزت و تکریم نہیں کرتا، اپنے گھر میں پیدائشی طور پر نفرت کی باتیں سننے اور کرنے والوں، آؤ تحقیق کے میدان میں نے کہا آج جو تم حضرت معاویہ کے بارے میں کہتے ہو کہ وہ لائق تکریم نہیں، اگر یہ جملہ حضرت علی نے کہا ہو، حسن نے کہا ہو، حسین کا نام لینے والے حسین نے کہا ہو، مولا علی کی اولاد میں سے کسی ایک نے کہا ہو کہ معاویہ لائق تکریم نہیں ہے، رب ذوالجلال کی قسم میں منبر پہ چڑھنا چھوڑ دوں گا۔ اور میری بات سنتے جانا، میری بات سنتے جانا، ماشاءاللہ ابھی بڑے بڑے جوشیلے، اور میری بات سنتے جانا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ دو حدیثیں سناتا ہوں۔ حضرت علی فرماتے ہیں، حدیث رسول ہے، اللہ کے نبی کا فرمان ہے، محبت کرنے والا مومن ہے اور بغض رکھنے والا منافق ہے۔ اب جو محبت کرنے والا ہے اور بغض رکھنے والا ہے وہ کون ہے؟ خود ہی بتا دیا ہے، فرمایا جو غلو کرنے والا ہے جہنم میں جائے گا، اور جو بغض رکھنے والا ہے وہ بھی جہنم میں جائے گا۔ بغض رکھنے والے کون ہیں؟ جو کہتے ہیں جی علی خلیفہ راشد نہیں ہے، ابھی کو مولا علی کو صحابہ کے، عثمان کے، عمر کے قاتلوں نے نعوذ باللہ خلیفہ بنایا ہے۔ اور سننے والا سنو، اللہ کی قسم ہے، جن صحابہ نے، نبی کے یاروں نے، جانثاروں نے، وفاداروں نے، عزتیں جانیں لٹانے والوں نے ابو بکر، عمر، عثمان کو خلیفہ بنایا ہے، انہی صحابہ کرام نے مولا علی کو خلیفہ بنایا ہے۔ ایک تو یہ گروہ ہے، اور دوسرا گروہ جو غالی ہیں۔ غالی کون ہے؟ سنتے جانا، آج ذوالجناح نکالنے والے، میں اس انجام سے غافل ہوں کہ صبح کیا ہو۔ میں سوال کرتا ہوں، یہ کوئلے پہ ماتم کرنے والا، رینگ کے ماتم کرنے والا، تلوار پہ ماتم کرنے والا، اور ذوالجناح کا جھوٹا کھانے والا اور پینے والا، مولا علی کو رب کہنے والا، اور یہ کہنے والا کہ جو تیرے مقدر میں نہیں وہ حسین سے مانگ، یہ سارے غالی حضرت علی کے فرمان کے مطابق جہنم رسید ہوں گے۔ ان توحید چوروں کا، ان ختم نبوت کے ڈاکوؤں کا۔ اور آپ یہ سن کر حیران ہوں گے، اللہ کی توحید پہ ڈاکے ڈالنے والے، یہ کالی زبانوں والے، یہ اپنے پیٹ کے لیے کبھی بی بی فاطمہ کی توہین کرتے ہیں، کبھی سیدہ زینب کو بے آبرو کرتے ہیں۔ یہ اہل بیت کی محبت کا دم بھرنے والے، یقین جانیں یہ اہل بیت کا نام لے کر اپنی دکانداری چمکانے والے ہیں، ان کے مشن پر عمل کرنے والے نہیں۔ مولا علی کو کافر کہتے ہیں خوارج، حضرت علی نے ان کو کافر نہیں کہا۔ اور حضرت علی کا جو خلفائے ثلاثہ کے ساتھ تعامل تھا، اگر مسجد نبوی چھوڑ کر مسجد بنائی تو سچا، ماتم کیا تو سچا، ذوالجلال نکالا تو سچا، مولا علی کا دین وہی دین تھا جو ابو بکر، عمر، عثمان کا دین تھا۔ حضرات، اور میں آخر میں بات کرنا چاہتا ہوں، علماء بیٹھے ہیں، اور ایک بڑا نکتہ ہے، میں حضرت معاویہ کے بارے میں بڑی بڑی نایاب حدیثیں تلاش کر کے لاتا ہوں،
اور جواد نقوی صاحب ذرا کان لگانا، عمر صدیق جب تک زندہ ہے آپ نے میری اس بات کا جواب دینا ہے۔ اللہ کے نبی مکہ آئے، علماء سننا، اللہ کے نبی مکہ آئے، آپ نے یہ نہیں کہا او قریشیوں، میرے صحابیوں اور میرے وزیروں، عاملوں، مشیروں، فرمایا یا بنی عبد مناف، او مناف، عبد مناف کی اولاد، میرا سوال ہے اہل تشیع سے، میرا سوال ہے جہلم والے سے، بنی عبد مناف کون ہے؟ عبد مناف کی اولاد 4 بیٹے ہیں، عبد مناف کے 4 بیٹے، ایک بیٹا ہاشم ہے جس سے بنو ہاشم ہے، نبی علیہ السلام کا پردادا ہے، ایک عبد شمس ہے جس سے سردار ابو سفیان اور حضرت معاویہ ہیں، اور سن لو یہ سردار ابو سفیان حرب کے بیٹے ہیں، حرب امیہ کا بیٹا ہے، امیہ عبد شمس کا بیٹا ہے، عبد شمس عبد مناف کا بیٹا ہے، اور اللہ کے نبی نے کہا یا بنی عبد مناف، اٹھاؤ ترمذی کو، اٹھاؤ نسائی کو، اٹھاؤ صحاح ستہ کو، اور اٹھاؤ صحاح اربعہ کو، دنیا کا کوئی مسلمان، کوئی سنی، کوئی شیعہ، کوئی معاویہ کا دشمن، کوئی ابو سفیان کا دشمن، اور کوئی مائی کا لال میدان میں آ کر عمر صدیق اس بات کا جواب دے۔ اللہ کے نبی نے کہا او بنی عبد مناف، اور مناف دیاں پتروں، مناف کی جو اولاد ہے، مناف کا جو خاندان ہے، بنی نوفل ہے، بنی امیہ ہے، بنو ہاشم ہے، بنو المطلب ہیں، اور یہ 4 خاندان ہیں۔ کیا کہا لا تمنعوا احدا طاف بهذا البيت وصلى، اور کوئی بندہ رب کے گھر کا طواف کرے، نماز پڑھے، کسی وقت میں بھی پڑھے، اس کو منع نہ کرنا، اسے منع نہ کرنا۔ اگر ان کے سینوں میں کفر تھا، نفاق تھا، بنی عبد مناف کے بچوں میں، اس کی اولاد میں، اور میں کھل کے بات کرتا ہوں بنو امیہ میں اگر کفر و نفاق تھا، اللہ کے نبی اسی وقت کہتے بنو امیہ کے علاوہ، عبد شمس کی اولاد کے علاوہ، اور اللہ کے نبی نے کعبے کی تولیت اپنے فرمان کے مطابق جہاں بنو ہاشم کو دی ہے وہاں پر بنو امیہ کو بھی دی ہے۔ اور میرے بھائیو دوستو، ایک آخری بات جو میں کرنا چاہتا ہوں، ذرا اس بات پہ بھی غور کیجئے کہ کیا کسی شیعہ امام نے کہا ہے کہ بنو امیہ جو ہیں یہ کعبے کے متولی نہیں ہیں؟ اگر کفر، اگر ان کے اندر نفاق ہوتا، رسول اللہ ان کو کبھی بھی کعبے کے متولی نہ بناتے، کبھی کعبے کے متولی نہ بناتے۔ اور میرے بھائیوں، حضرت علی اور حضرت معاویہ میں جو سیاسی اختلاف تھا، آخری بات ہے یہ کفر اور اسلام کا، یہ اسلام اور نفاق کا اختلاف نہیں تھا۔ اہل سنت وہی ہے جو حضرت معاویہ کا احترام کرتا ہے، اور نبی کی جماعت میں سے کسی فرد و بشر کی مذمت اور برائی آنکھ کے اشارے کے ساتھ، انگلی کی حرکت کے ساتھ اگر کرنے والا ہے، وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، کبھی اہل سنت ہو سکتا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔